خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے یسایہ کی کتاب اس کا 23واں باب۔ سور کی بابت بار نبوت۔ اے ترسس کے جہازوں واویلا کرو، کیونکہ وہ اجڑ گیا، وہاں کوئی گھر اور کوئی داخل ہونے کی جگہ نہیں۔ کتیم کی زمین سے ان کو یہ خبر پہنچی ہے۔ اے ساحل کے باشندوں، جن کو سیدانی سوداگروں نے جو سمندر کے پار آتے جاتے ہیں مالا مال کر دیا ہے، خاموش رہو۔ سمندر کے پار سے سیہور کا غلہ اور وادی نیل کی فصل اس کی آمدنی تھی، سو وہ قوموں کی تجارت گاہ بنا۔ اے سیتا، تو شرما، کیونکہ سمندر نے کہا ہے، سمندر کی گھڑی نے کہا، مجھے درد زہ نہیں لگا اور میں نے بچے نہیں جنے، میں جوانوں کو نہیں پالتی اور کنواریوں کی پرورش نہیں کرتی۔ جب اہل مصر کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ سور کی خبر سے بہت غمگین ہوں گے۔ اے ساحل کے باشندوں، تم زار زار روتے ہوئے ترسس کو چلے جاؤ۔ کیا یہ تمہاری شادمان بستی ہے جس کی ہستی قدیم سے ہے؟ اسی کے پاؤں اسے دور دور لے جاتے ہیں کہ پردیس میں رہے۔ کس نے یہ منصوبہ سور کے خلاف باندھا جو تاج بخش ہے، جس کے سوداگر عمرہ اور جس کی بیوپاری دنیا بھر کے عزت دار ہیں؟ رب الافواج نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ساری حشمت کے گھمنڈ کو نیست کرے اور دنیا بھر کے عزت داروں کو ذلیل کرے۔ اے دختر ترسس، دریائے نیل کی طرح اپنی سرزمین پر پھیل جا، اب کوئی بند باقی نہیں رہا۔ اس نے سمندر پر اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے مملکتوں کو ہلا دیا۔ خداوند نے کنعان کے حق میں حکم کیا ہے کہ اس کے گلے مسمار کیے جائیں، اور اس نے کہا، اے مظلوم کنواری دختر سیدا، تو پھر کبھی فخر نہ کرے گی۔ اٹھ، کیتیم میں چلی جا، تجھے وہاں بھی چین نہ ملے گا۔ کسدیوں کے ملک کو دیکھ، یہ قوم موجود نہ تھی۔ اسور نے اسے بیابان کے رہنے والوں کا حصہ ٹھہرایا، انہوں نے اپنے برج بنائے، انہوں نے اس کے محل غارت کیے اور اسے ویران کیا۔ اے ترسس کے جہازوں واویلا کرو، کیونکہ تمہارا قلعہ اجاڑا گیا۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ سور کے کسی بادشاہ کے ایام کے مطابق 70 برس تک فراموش ہو جائے گا، اور 70 برس کے بعد اسور کی حالت فاحشہ کے گیت کے مطابق ہوگی۔ اے فاحشہ، تو جو فراموش ہو گئی ہے، پربت اٹھا لے اور شہر میں پھرا کر، راگ کو چھیڑ اور بہت سی غزلیں گا کہ لوگ تجھے یاد کریں۔ اور 70 برس کے بعد یوں ہوگا کہ خداوند سور کی خبر لے گا اور وہ اجرت پر جائے گی اور روئے زمین پر کی تمام مملکتوں سے بدکاری کرے گی، لیکن اس کی تجارت اور اس کی اجرت خداوند کے لیے مقدس ہوگی، اور اس کا مال نہ ذخیرہ کیا جائے گا اور نہ جمع رہے گا، بلکہ اس کی تجارت کا حاصل اس کے لیے ہوگا جو خداوند کے حضور رہتے ہیں، کہ کھا کر سیر ہوں اور نفیس پوشاک پہنیں۔ آمین۔